وہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اب ایک شخص اس نے زندگی میں ہر سال اس نے حج کیا ہو اور کئی لاکھ اس نے عمرے کیے ہوں، لیکن وہ مکہ جانا پھر بیت اللہ کے خانہ کعبہ دے اس طرح پھیرے لینا، وہ پھیرے پھیرے ہی رہ جائیں گے۔ وہ حج اور عمرہ اور طواف کعبہ اس صورت میں بنے گا جب پھیرے لینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ بالکل اسی طرح ایک شخص ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اور دعویٰ یہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں راہ خدا میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن اس کی دی ہوئی وہ رقم، وہ صدقہ اور خیرات اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تب ہی قبول اور منظور اور مقبول ہوگی جب دینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو۔ اور بالکل اسی طرح ایک بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے اور پوری رات کو کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھے، لیکن وہ اس کی ٹکڑیں ہی رہ جائیں گی، وہ اس کا رکوع، وہ اس کا سجدہ، وہ اس کا قیام، رب کی بارگاہ میں وہ نماز تب بھی قبول ہوگی جب سجدہ کرنے والے نماز پڑھنے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو۔ اب یہ عشق مصطفیٰ ہے کیسا، ایمان ہے کیسا؟ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بہت سے لوگ اس وقت بھی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن زبانی جمع خرچ تھی رئیس المنافقین سے عبداللہ بن ابی، وہ بھی یہی کہندا سی جی اسی تے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں، اور ہم بھی بالکل ایسے ہی ایمان لے کر آئے جیسے اور صحابہ لے کر آئے۔ لیکن رب نے پھر کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا نہیں، اگر تو تم یہ چاہتے ہو نا کہ ایمان کس کا نام ہے اور ایمان رب کی بارگاہ میں کس کا قبول ہوگا، تو پھر رب نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جے تسی کہندے ہو کہ تسی ایمان لے کے آئے تو پھر ایمان تم میرے نبی پہ اسی طرح لے کر آؤ جس طرح حضور کے غلام صحابہ لے کر آئے۔ یہ کرائٹیریا ہو گیا، ایک شرط ہو گئی کہ ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عشق مصطفیٰ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ حضور کے اوپر ایمان، حضور کے ساتھ محبت، آقا و مولا کی عزت و توقیر اور تعظیم اسی طرح بجا لائیں گے جیسے صحابہ نے کی، تو پھر ہی ایمان ساڑھا قبول ہوئے۔ اب وہ ہے تھے منافق، دلان دے اندر مرسی اور تو بس ٹھیک ہے لوگوں نے دسن آستے اس طرح کر کے نمازہ پڑھنی ہے تو پھر جناب دعوے کرنے، ہم بڑے عاشق ہیں۔ اب وہ ایمان کیسا تھا؟ جب عروہ بن مسعود گئے نا حدیبیہ کے موقع پر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاکرات کرنے، جنگ کا ماحول تھا اور آپ چلے گئے کفار کی طرف سے مذاکرات کرنے، اور ذہن میں رہے کہ اس وقت آپ بہت بڑے ایمبیسڈر، ایک بہت بڑے دنیا کے مشہور ترین سفیروں میں سے آپ تھے، تو جدو آپ گئے نا مذاکرات آستے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، وہ مذاکرات کر کے پھر واپس لوٹے، تو جب وہ واپس لوٹے نا، جب کافروں کے سامنے وہ مخاطب ہوئے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار سنو، میں بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کے پاس گیا، شہنشاہوں کے پاس گیا، میں جناب نجاشی کے دربار میں گیا، کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں گیا، لیکن خدا کی قسم جو نظارہ دربار مصطفیٰ کا دیکھا وہ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے بازار کا نہیں۔ اب جب آپ نے یہ بات کی نا، کافر سے سر پھاڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جناب اتنے بڑے سفیر تسی، اتنے بڑے آپ ایمبیسڈر ہیں، اتنے بڑے جناب آپ رہنما، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہنشاہوں کے دربار میں گئے، آخر کون سا ایسا نظارہ آپ نے دربار مصطفیٰ میں دیکھا جو دنیا کے کسی بڑے کے بادشاہ میں نہ دیکھا؟ بتائیں جی، کیا وہاں کوئی سونے کی کرسی تھی؟ صحابہ دے کول دے پیرے جلان آستے جتیاں بھی کوئی نہیں سن۔ کافروں کو رپورٹ تو یہی ملی تھی نا کہ اے تو جناب انہاں تو لان آستے تھے ایک چادر دے علاوہ کپڑے کوئی نہیں، کھان آستے کھجورہ کوئی نہیں، اور جناب سونے کوئی نہیں، ہیرے نہیں، جواہرات کوئی نہیں، کوئی زندگی کی سہولیات کوئی نہیں، بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ کہ صحابہ پھر دیکھو نا، تو کوئی بندہ جائے اور تانوں یہ پتہ ہے کہ یار وہ تو بڑے کسی غریب دے گھر جا رہے ہیں سمجھان آستے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کسی کے گھر بھیجیں بہت بڑے ایک امیر بندے کو، وہ کہے جناب اس نے ایک جھونپڑی ہے، بڑا غریب بندہ ہے، وہ آپ کو آگے یہ کہے جرا سنو میں تو بہت بڑا جاگیردار بھی ہوں، سرمایہ دار بھی ہوں، پوری دنیا میں پھرا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، اربوں پتی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن وہ گل تو بندہ ایک کر دے، لیکن جو نظارہ میں نے جھونپڑی کے اندر دیکھا کہیں نہ دیکھا، سمجھان آستے حیران کن پیش گلتے ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب صحابہ کی تو حالت ہی ہے جو ہمیں رپورٹ ملی، وہ تو مکہ دے رہن والے سن، ساڑھے نال دے سردار سن، وہ تو اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ ہے، مال و متاع بھی چھوڑ ہے، زمینیں بھی چھوڑ ہے، خالی ہاتھ وہ چلے، انہوں دے کول دنیاوی شے کوئی نہیں،
تو پھر ایسا نظارہ آپ نے دربار مصطفیٰ میں کیا دیکھا؟ سنو جی، انہوں نے کہا جی جو نظارہ میں نے دیکھا نا، یہ ہے وہ عشق، یہ ہے وہ محبت جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ایمان تمہارا تب رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جب تم رب کے حبیب کے ساتھ اس طرح محبت کرو گے۔ اور وہ محبت ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک جملے فرماندے سن، آپ فرماندے سن محبت امتی کے نبی کے ساتھ وہی ہے کہ حضور دے نال جو محبت کرنی ہے تو انے واہ انے واہ۔ اب وہ محبت کیسی ہے؟ اب نقشہ انہوں نے بیان کرتا ہے کہ جی میں نے دیکھا ان کے نبی جلوہ گر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا وضو کے لیے، قریب 1500 صحابہ کی جماعت ہے۔ آپ کہنے لگے کہ جب حضور نے پانی کے لیے وضو کے لیے جب پانی منگوایا، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم جو بھی پانی کا قطرہ آقا و مولا کے جسم اطہر سے مست ہوا اور صحابہ نے پھر نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے تلیوں پہ لے۔ اگلی گال بتاؤ جی، وضو کے فرائض میں ہاتھ آقا و مولا نے دست اقدس شریف دھوئے ہوں گے، پانی نیچے حضرت ابو بکر صدیق نے گرنے نہیں دیا ہوگا، سمجھ آ تو پھر وہ پانی کے قطرے جو آقا و مولا کے تلیوں کے ساتھ پائے اقدس کے ساتھ لگے ہوں گے، دستو نا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک شریف پائے اقدس جب دھوئے ہوں گے تو پھر اس کا پانی جو ہے، پاؤں تو پہلی زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، پھر آپ بتائیں کہ وہ کیسے ممکن کہ وہ پانی جو ہے وہ زمین پہ نہ گر پایا؟ تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جدوں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں دھونے لگتے تھے تو خدا کی قسم صحابہ پہلے حضور دی تلیاں، حضور دے پیر اپنے تلیاں تے رکھتے سن، پھر عرض کرتے سن یا رسول اللہ ہن پیر دھو۔ تب بھی جون سا ہے وہ پاؤں مبارک کے ساتھ جو پانی مست ہوا، وہ قطرے جون سا ہے وہ زمین پہ نہیں گرے۔ آگے فرمان لگے کہ پھر میں نے کیا دیکھا؟ کیا قوم مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن مبارک سمجھان آستے اپنی تھوک مبارک شریف مبارکہ آپ نے حضور نے کہ زمین کی طرف فرمائی ہے تو وہ بھی کسی صحابی رسول نے نیچے نہیں گرنے دی، اپنے تلیوں کے اوپر لے لی۔ ٹھیک ہے، تو کافر کہنے لگے جناب پھر بتائیں، پھر انہوں نے کیا کیا؟ جا کے ہاتھ دھو لیے، اس تھوک مبارک شریف کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا پھر میں نے دیکھا وہ صحابی رسول نے کھا لیا، کسی نے چہرے پہ مار دیا، کسی نے جو ہے وہ کھا لیا۔ اچھا جی آگے جی وہ کہتے ہیں چلو جی بندے تو 1500 سن، 1500 بندے ہوں تو کتنی دور لائن جائے جی؟ کافی دور۔ آقا و مولا تو جلوہ گر ایک جگہ پر، حضور آقا و مولا کے جسم اطہر کے ساتھ پانی جو مست ہوا وہ کتنے صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا ہونا؟ زیادہ سے زیادہ براہ راست 100 صحابہ کے ہاتھ تھی، باقی جڑے 1400 رہ گئے او تو عروہ بن مسعود کہنے لگے وہ تھے کہ جن کے ہاتھوں میں براہ راست پانی آیا نا، جنہوں کے ہاتھ میں نہیں آیا انہوں نے اس صحابہ کے ہاتھ سے جو پانی کی تری لے برکت آستے۔ انہوں نے کہا چلو اے بھی گل مان لی، 100 کے ہاتھ میں براہ راست پانی آیا، 100 نے اور تری بھی لے لی، ان سے تری بھی مک گئی، تو اب جو باقی 1300 کی جماعت رہ گئی ان صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا پھر جس صحابہ کے ہاتھ میں، جس صحابی رسول کے ہاتھ میں براہ راست وہ پانی آیا، یا جس صحابی رسول نے اس صحابی رسول کے ہاتھ سے تری لے دی، جو 1300 قریب رہ گئے نا، انہوں نے کیا کیا کہ ان صحابی رسول کے کندھوں پہ ہاتھ اور بازوں پہ ہاتھ پھیر کے برکت حاصل کر لی۔ اب یہ نقشہ جب انہوں نے بیان کیا نا، انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو حضور کے غلام اپنے نبی کے ساتھ اس طرح انِ وا عشق کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ پانی لگا ہوا وہ ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، آقا و مولا کے جو تھوک مبارک شریف ہے وہ زمین پہ نہیں آنے دیتے، تو پھر بتاؤ وہ اپنے نبی رحمت کا خون کا قطرہ جو ہے وہ زمین پر کس طرح آنے دیں گے؟ اور حضرت استاذ العلماء تشریف فرما ہے سیالوی صاحب، بتاؤ جی اس دن یہ نقشہ جب کھینچا نا عروہ بن مسعود نے اہل قریش کے سامنے، وہ دن اور آج کا دن قریب 1500 سال کی مسافت ہے، انہوں نے اندر دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دین اسلام کے سامنے تلواریں اٹھا کر آئے۔ اس ٹائم وہ نسے خالی یہ باتیں سن کے وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا نہیں انہاں نال نہیں جانا، انہاں دے نبی ال نہیں دیکھنا، دین اسلام کی طرف نہیں دیکھنا، نہیں تو یہ حضور کے وہ غلام ہیں جو کاٹ کے رکھتے ہیں۔ اور پھر ہوا بھی اسی طرح ہی، آج لوگ سانوں بھی کہندے نے اسی دین مصطفیٰ نظام مصطفیٰ دی گل کریے، لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ہماری مجبوری ہے، ہمارے ابا جی بھی تو ہیں، ساڈا چاچا بھی تو ہے، برادری بھی تو ہے، بھائی بھی ہے، ہم نے کہا سب کچھ ہے لیکن چہرہ ودھا سب سے پھر بھی افضل ہے۔ گل تو ادھر دی ہے نا جی، غزوہ بدر ہے، سن 2 ہجری ہے،
اور جیسی وہ حق اور باطل کا مارکا برپا ہوا، آپس میں تلواریں ٹکرائی، تو کچھ ہی دیر کے بعد صحابہ فرماندے نے پھر ہم نے دیکھا حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے کہ اس طرح نہ کٹا ہوا سر، بالوں سے پکڑا ہوا کٹا ہوا سر، اس حال میں کہ گردن تو نا خون ٹپ ٹپ نیچے گر رہا تھا. کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کٹا ہوا سر آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے، کٹا ہوا سر آقا و مولا کے پائے اقدس کے سامنے پیریں چڑھا کے نچھاور کر دیتا، رکھ دیتا. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ آج کی مالک سکا باپ ہے، آپ کے مقابلے میں آیا ہے، سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے. صحابہ نے تو سکے پیو دا سر نہیں دیکھا. آج ہم کہتے ہیں جناب پھر ہماری مجبوری ہے، ہماری برادری ہے، لوگ کیا بات کریں گے. سکا باپ ہے، سکے پیو دا سر پہلے کٹیا، کاٹ کے آقا و مولا کے قدموں کے سامنے آ کے نچھاور کر دیا. یا رسول اللہ تھوڑے گستاخ ہے، یہ اللہ کا رسول کا دشمن ہے، اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. پھر آقا و مولا نوازتے کس طرح؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک یہ ہے نا دین. آخر دین امانت تو ہے رب کی طرف سے جس کی ہم نے حفاظت کرنی. امین وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا امانت دار ہو. کیسی امانت اور کیسے عشق و وفا کا اظہار کیا. حضور نے فرمایا کہ اب کیا آپ کو اعزاز ملا کہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان مومن آئیں گے نا، حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کی امت کا اگر امین ہے تو یہ ابو عبیدہ بن جراح. عشق جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق کوئی ہے جو اننے واہ ہے. عشق وہ نہیں ہے کہ حضور دی عزت ناموز دا ویلا آ جائے پہرے داری دا تے بندہ جناب ایک دن بھی دکان دا شٹر نہ گرا سکے. جن لوگوں نے دکانوں کے اور ہوٹلوں کے شٹر حضور کی عزت کے لیے نہیں گرائے، پھر آپ نے دکھایا کہ کرونے جرثومے کی وجہ سے ان دکانوں کے شٹر جو ہے وہ پھر 3 سال نیچے ہی گرے. آج تک کاروباری لوگ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے. جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، جو لوگ اپنے جناب کہندے سے نہیں جی پھر گرمی جو ہے پھر چلتا پنکھا کس طرح چھوڑ کے جائیے. پھر آپ نے دکھایا کہ جو امت اپنے نبی کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے یہ بجلی اور جناب پنکھوں کی ٹھنڈی ہوائیں چھوڑ کے نہیں نکلی. اب رب نے دکھایا نہیں فی اور بل دے کے بھی اور 10 گنا زیادہ بل دے کے بھی پھر بھی بجلی ہوتے ہے کوئی نہیں. اور جو ہمارے حالات بن چکے تو یہ یاد رکھو کہ یہ زمین آج بھی اس چیز پہ بےتاب ہے کہ آج آپ اٹھیں حضور کے ساتھ آپ وفا کریں. خدا کی قسم زمین اپنے خزانے پھر اگلنا شروع کر دے گی. زمین پھر جو ان سے ہیں وہ اپنے خزانے اگلنے لگ جائے گی. تو یہ آقا و مولا کا عشق کا فیض ہے جس کو سمجھ آئے. ابھی آپ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. دسو جی ابو جہل مکے دا رہن والا ہے تو 53 سال قریب اس نے آقا و مولا حضور علیہ السلام کو دیکھا تو ہے. قریب 53 سال آقا و مولا کو اس نے دیکھا، لیکن پھر بھی وہ جاہل دا جاہل ہی رہا، پھر بھی وہ کافر دا کافر ہی رہا. لیکن جدو مولانا روم فرماندے نے کہ جدو بندے دا اندر گندا ہو جائے نا، آج بھی تو دیکھیں نا لوگ کتنی مولویوں کی تقریریں بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور جناب نیٹ ہوتے ہر وقت تقریریں ہیں، سارا کچھ ہے، پھر بھی وہ سیدھی رات نہیں آ رہے. کیوں؟ مولانا روم فرماندے نے کہ جس بندے کا اندر گندا ہو جائے وہ نبیوں کا زمانہ پا کے بھی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آ. ابو جہل 53 سال دیکھ کے بھی وہ سیدھی رات نہیں آیا. لیکن جدو گل آئی صحابہ دی، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں 4 یاراں ورگا. صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے سن یا رسول اللہ تسی کچھ بھی نہ فرماندے، یا رسول اللہ کوئی شان کا اظہار نہ فرماتے، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کوئی معجزہ جو ہے وہ ظاہر نہ فرماتے، آپ کا چمکتے چہرے کی ایک جھلک کی آپ کی ختم نبوت اور نبی ہونے کی دلیل کے لیے کافی تھی. جن کو سمجھ آیا ان کو ایک جھلک مصطفیٰ سے سمجھ آ گئی، جن کو سمجھ آئی ودوحات چہرے کی ایک جھلک سے ان کو بات سمجھ آ گئی. تو جنہوں نے سمجھ نہ آئی، جن کو سمجھ نہ آئی حضرت مازن پھر اس یہ کہندے ہیں ہم سب گناہگار ہیں خطا کار ہیں، لیکن سب کچھ ہو جاننے کے باوجود تسی ایک باری اج تسی چلو در مصطفیٰ دی طرف. ابھی قریب ہو رہے ہیں 10-11 بج رہے ہیں، اج دی رات تسی در مصطفیٰ دی طرف چلو. خدا کی قسم جو کل سے تمہاری زندگی کے دن اور رات پھر نہ گئے تو پھر تسی سانو کیا گل کدے بھی دنیا دار تے در تے جا کے نہیں بننی، کدے بھی کسی بڑے سیاسی تے در تے جا کے گل نہیں بننی. کسی چودھری، کسی وڈیرے، کسی صدر، کسی وزیر، کسی مشیر، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی جرنیل اور دنیا کے کسی در پر جا کر آپ کی بات نہیں بننی. بات جب بھی بنے گی وہ در مصطفیٰ پہ جا کے بنے گی.
لبیک 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 لبیک. ہے کیسا جی سنو، اس واسطے زیادہ پریشانی نہیں کرنی، اسی گناہگار ضرور ہاں، لیکن کالی کملی والے کی جو چادر کی رحمت ہے وہ اپنی جگہ پہ پھر بھی موجود ہے. حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے گناہ آپ نے ذرا سوچنے ہیں، گناہ ذرا اکھاں دے سامنے لے کے ہو تو پھر سنو جی. حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بت پرست تھا کہ پوری زندگی بت پرستی میں گزر گئی، شرک کرتے کرتے گزر گئی. پھر کہندے نے میرے گھر کے اندر ایک بہت بڑا بت جو ہے نا وہ نصب تھا. پھر اس بت کی اتنی میں نے خدمت کی، دودھ دے ڈول بھر بھر کے اس نے لانا، جالیت تھی، شرک کے اندر مبتلا تھے. اگے فرماندے نے پھر جناب بڑے بڑے چڑھاوے چڑھانا، کہتے کیا کرنا. کہتے ہیں پھر بس دل کے اندر وہ تڑپ جو تھی نا وہ ختم کوئی نہیں ہوئی. کہتے ہیں لیکن پھر بھی میرا دل کھٹکتا سی. کہتے ہیں بس دل کھٹکتے کھٹکتے ایک دن بس میرے نصیب جاگے، میں چلتے چلتے آقا و مولا کی بارگاہ میں پہنچا. اندر صاف سی نا. کہتے ہیں میں نے پہلی نگاہ جب آقا و مولا کے چمکتے وہ دعا چہرے پہ پڑی نا تو بس میرے پیرنج گر کے اسی وقت میں کلمہ پڑھ گیا. اب در مصطفیٰ پر آئے اور ایک لمحہ گزرا، اسی وقت کلمہ پڑھا. بس اب آگے سے نا عرضیاں پیش کرنا شروع کر دیا. صحابہ موجود سن. یہ وہ در ہے کہ جہاں انسان جو دل میں آئے وہ مانگتا جائے، حضور عطا فرماتے جاتے ہیں. بلکہ بات یہ غلط میں کر گیا، جو دل میں نہ بھی آیا حضور وہ بھی عطا فرماتے. کیوں اسی تے اپنے طور تے منگنا نا، اسی تے کمینے ساڑھے کول کیا ہے، وہاں تو پر آقا و مولا نے جود و کرم کے سخا کے دریا بہا دینے. سنو جی آپ نے پہلی بات کیا کی، عرض کیا کی کہ مالک یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار بڑا بت پرست گزریا، پوری زندگی بت پرستی میں شرک میں گزر گئی. آگے یا رسول اللہ میں تے کہندے نے پھر جیسی میں نے حضور کے چہرہ دیکھا نا تو اللہ تبارک و تعالی نے میرا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرمایا. نگاہ جب اللہ کے محبوب کے چہرے پہ پڑی تو رب نے ان کا سینہ اسلام کے لیے جو ہے وہ کشادہ فرما دے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا. اب عرضیاں کرنا شروع کر. جدو اسی پڑھتے ہیں نا جناب بڑا ہی سرور آندا. کہندے نے میں کہا یا رسول میں پوری زندگی شرک کیتا ہے، بت پرستی کی. عرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ گیا، در مصطفیٰ پہ آ گیا تو کیا پچھلے گناہ دھل جائیں گے؟ کیا آپ کے بارگاہ کی خیرات اتنی ہے کہ جو کچھ کیا اور رب کی نافرمانی کی، رب کے ساتھ بت کو شریک ٹھہرایا تو آپ کے در پہ آج آ گیا تو آپ کا رب جو رب کے ساتھ میں شریک کرتا رہا بت کو، کیا وہ دن کیا وہ راتوں کے گناہ میرے دھو دے گا؟ حضور نے فرمایا بس تو میرے در پہ آ گیا، بس ہن تو رہا سب کچھ ہی دھل گیا. مالک پوری زندگی گانے بجانے میں گزر گئی. بڑے گلوکار سننا، مالک پوری زندگی گانے بجانے میں گزر گئی. مالک پوری زندگی گانے بجانے میں گزر گئی. بس عرض کی نا تو پھر آقا و مولا نے آگے سے کیا فرمایا. سوچ کیا رہے ہوں گے؟ ویسے تسی سوچو، سوچ تو یہی رہے ہوں گے نا کہ حضور فرمائیں گے ٹھیک ہے میں رب تو دعا کرنا تے جا، میں رب دا حبیب ہاں، تینوں سرٹیفکیٹ دینا جو تو نے گانا بجانا کیا وہ تیرا معاف ہو گیا. سوچا تو یہی تھا، اس لیے عرض کی مالک پوری زندگی گانے بجانے میں گزر گئی، لیکن وہ مالک مختار ہیں. حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آج میرے در تے آ گیا، پوری زندگی اس کی گانے بجانے میں گزر گئی، تو یا اللہ تیرے حبیب کی اپنے غلام کی لیے یہ دعا ہے کہ اس کے گانے بجانے کو قرآن سے تبدیل فرما دے. وہاں عرض کی کہ یا مالک پوری زندگی گانے بجانے تو گزر گئی، تو اے دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ تو اس کا گانا بجانا او معاف فرما، یا اللہ تو اس کا گانا بجانا قرآن سے تبدیل فرما دے. آپ کہتے ہیں کہ حضور کی ایسی دعا سی کہ میں اتنا پکا حافظ بنا کہ جس دی گل لکھ. آگے مالک پوری زندگی بے راہ روی میں گزر گئی، گناہ آئیں. حضور نے عرض کی کہ یا اللہ میرے غلام کی پوری زندگی پاک دامنی سے تبدیل فرما، بے راہ روی کو پاک دامنی سے تبدیل فرما. آگے مالک بے اولاد ہوں. حضور نے ہاتھ اٹھایا کہ مالک یا الہی میرے اس غلام کو بیٹے عطا فرما. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئی جی ذاتی باتیں. کسی ایک صحابی نے پوچھا یہ نہیں کیا اس نے کہ بھئی تو آج تک جنگ لڑی کوئی نہیں، پوری زندگی بت پرستی کر کے آئے تو آندے نال ان تو جناب عرضیں ہی کرتا جا رہے ہیں مالک یہ بھی دے دیں، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر اگلی جو اس نے بات کی نا، اب یہ باتیں تھی تین ذاتی، چلو یہاں تک بھی سمجھ آتی ہے. آگے عرض کی کہ مالک میرے علاقے نا بڑا سخت کات آ گیا، ادھر تو بارش ہی کوئی نہیں برسی، بالکل دانے کھان واسطے کوئی نہیں. تو پھر حضور علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیا کہ الہی اج میرے در تے آ گیا
تو یا اللہ اب تو اس کی علاقے میں ایسی بارش برسا، ایسی ہریالی برسا کہ ان کا قحط بھی ہمیشہ کے لیے ختم۔ آپ فرماندے نے کہ خدا کی قسم پھر میری زندگی اس حال میں گزری، کہندے نے سب تو پہلے جب میں واپس گیا میرے علاقے میں ایسی بارش برسی جو اس سے پہلے برسی نہ تھی۔ کہتے ہیں جانوروں نے خوب پانی پیا اور فربا ہو گئے، زمین اپنے خزانے اگلنے لگ گئی۔ ایک آپ نے کلمہ پڑھا تو پورا علاقہ جناب وہ بھی ہریالی آ گئی۔ ٹھیک آگے کہتے ہیں پھر قرآن حضور نے دعا فرمائی تھی کہ گانے بجانے کو قرآن سے تبدیل فرما دے، کہتے ہیں پھر میں قرآن کا بہت بڑا حافظ بنا۔ پھر کہتے ہیں پھر 4 عورتیں میری نکاح میں آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حیان بن مازن جیسا بہت خوبصورت اپنا غلام بھی مجھے دیا۔ ٹھیک ہے آپ کا بیٹا بھی ہوا حیان کے نام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بس یہ باتیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا، عرض کیا کی، اور حضور علیہ السلام نے دیا کیا، اور کیا تھا وہ ایک لمحہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے در مصطفیٰ میں پہنچے ایک لمحہ ہوا۔ تو پھر جو لوگ حضور کی عزت ناموس کے لیے آج بھی ہتکڑیاں لگوا رہے ہیں، جو لوگ آج بھی برادریوں کے تانے لے رہے ہیں، اسی دین دی گل کر کے جائیے نا، ہمارے بھی تو کھان ہے نا، نہ اسی لفافے لین واسطے آئے، نہ اسی پیسے لین واسطے آئے، ساڈا کوئی مفاد نہیں، نہ اپنی صحت دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، لیکن سانو یہ تو دکھ ہوتا ہے نا، اسی جائیے تو پیچھے لوگ کہتے ہیں نا مولوی تے گلاں تے ٹھیک سن، لیکن مولوی تے سیاسی گل کر کے بتاؤ جی کیا حضور علیہ السلام کی عزت ناموس پہ پہرا دینا یہ سیاست ہے؟ سیاسی تو تب ہے نا اسی تانوں کہیے جی سانو منو، ٹھیک ہے آپ ہمیں پیسے دیں، ہمیں آپ اوپر لے کریں۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس وقت فرماندے سن تمام سیاسی پارٹیوں کو، آپ کہتے تھے کہ حضور کا دین تخت تسی لے کے آؤ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ تم کرو، خدا کی قسم اس پوری دنیا میں سب سے بڑی معاون و مددگار تحریک لبیک یا رسول اللہ تمہاری ہو۔ اسی کدے یہ گل نہیں کیتی کہ سانو تے لے کے آؤ، حضرت ہمیشہ ہی فرماندے سن کہ اٹھو اور حضور کا دین تخت پر لے کر آؤ۔ بتاؤ جی حضور کا دین تخت پر لانا کیا یہ سیاست ہے؟ عقیدہ ختم نبوت دا کوئی ڈاکو ہے، حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے، تو پھر بتاؤ کہ پیر صاحب نے یا علامہ صاحب نے آپ کو محلے میں آ کے نہیں کہنا کہ یار منکر ہے ختم نبوت دا، اس کا ساتھ نہیں دینا، پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ سیاست ہے؟ بتاؤ جی آسیہ ملونہ گستاخ رسول کا جو حامی ہو، گستاخوں کو رہا کرے، حضور کے غلاموں کے سینے گولیوں سے چھلنی کرے، کبھی ممتاز حسین قادری نو پھٹے حال لے جائے، پھر جناب اقتدار پا کر پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالیں، ہم کس طرح آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ ان کا ساتھ دیں؟ تو بس بات یہی ہے کہ اب کی بار کوئی نہیں آئے گا، انشاءاللہ آئے گا تو محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا۔ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جب گل سمجھ آ جائے نا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ وفا کی، ٹھیک ہے، سنو جی کتنے کتنے بڑے حضور علیہ السلام کے غلام موجود ہیں۔ آپ واحد صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ جن کا قرآن مجید کے اندر نام موجود ہے۔ واحد صحابی رسول صحابہ کی جماعت میں حضرت زید بن حارثہ ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سنے جی پھر آپ کی وفا کی داستان اور عشق آپ نے کیسا حضور سے کیا۔ آپ فرماندے نے یہ وہ باتیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل کم سن تھا، زیادہ سے زیادہ جو آپ کی عمر جو لکھی گئی ہے وہ 8 سال ہے۔ تو 8 سال کا بچہ کتنا جو ہوتا ہے، اتنا جو چھوٹے جو آپ فرماندے سن کہ زیادہ سے زیادہ میری عمر آپ کی 8 سال تھی۔ کہتے ہیں کیا ہوا کہ مجھے میرے علاقے سے نا ڈاکو نے اٹھا کے اغوا کر، دسو جی 8 سال کا بچہ ہے تو ڈاکو لے جائیں، تو پھر اس کا قرآن دے اندر نام کس طرح آ گیا؟ کہتے ہیں ڈاکو میں لے گئے پرانے زمانے، اب اس زمانے میں تو چلو موبائل بھی ہیں، جیمرز بھی ہیں، تھانے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی بھی ہے، پھر بھی بچہ نہیں ملتا۔ اس زمانے میں کدھر ملنا تھا؟ کہتے ہیں میرے علاقے سے ڈاکو آئے کوئی دوروں، انہوں نے مجھے چکیا اغوا کے تو میں لے گئے۔ اب غلامی کا دور تھا، کہتے ہیں ان ڈاکوؤں نے کیا ظلم کیا کہ مجھے آگے بڑے ظالم دے کول بھیج دیا۔ ڈاکوؤں نے اغوا کیا، علاقے سے بڑے دور لے گئے، جناب اس بچے کو 8 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں مجھے آگے فروخت کر دیا۔ اس مالک نے بڑا کام کرایا، ظالم سے بڑا ظلم کیا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس نے بھی کسی اور دور علاقے میں اب گھر سے چلا، ڈاکوؤں نے اغوا کیا، ایک علاقے دوسرے علاقے دوسرے وطن تیسرے وطن، ایک جگہ تے فروخت ہے، دوسری جگہ تے فروخت ہے، تیسری جگہ تے فروخت ہے۔ اب جو اگلی بات ہے نا اصل بات ہے، کہتے ہیں پھر چلتے چلتے مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ اب کی بار جو میں فروخت ہوا پھر میں ہمیشہ کے لیے انمول ہو گیا۔ کہتے ہیں اب کی بار دربار رسالت میں فروخت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام خریدار بنے، حضور نے خرید لیا۔ اب جو حضور کا خریدا ہو نا، جو بازار مصطفیٰ میں بک جائے وہ پھر کائنات کا انمول بن جائے۔ اور جناب بک گئے، 8 سال کی عمر ہے۔ آپ دا جب پیو ایسے نا حارثہ، وہ بڑا رئیس بھی ایسی اور بہت بڑا اعلی درجے کا وہ شاعر بھی تھا۔ اور جناب جب شعر و شاعری کرتا سی نا، اوے میرا پتر سی زید،
وہ تو پتہ نہیں کون لے گئے, کیا پتا وہ زندہ ہوگا, کیا پتا وہ بھی قبر کے اندر ہوگا. اور میرے دن جڑے آئے نے وہ بھی تاریک ہو گئے, اب تو راتوں کی نیندیں حرام ہوگی. اور بڑی نہ درد بھری اس کی فراق میں, اس کی جدائی میں وہ شعر بولتا تھا, تو خود بھی روندا سی تو لوگوں نے بھی رلاندا سی. اس دا پیو شاید بڑی محبت تھی, اور زید بن حارثہ بڑے خوبصورت بچے تھے. تو کہندے نے کیا ہوا, حضرت زید بن حارثہ فرماندے نے کہ کچھ عرصے بعد ہمارے علاقے سے, ہمارے وطن سے کچھ لوگ آئے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ. کہندے نے جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے پاس بھاگتے ہوئے, انہوں نے کہا تو زید پتر ہے؟ میں ہاں. انہوں نے کہا تیرا پیو تو تیری جدائی رو رو جھلا ہو رہا ہے, تو تم ادھر بیٹھے ہیں. کہندے نے اور جدو واپس گئے نا تو انہوں نے نبی خوشخبری سنائی, حارثہ کے پاس گئے. حارثہ نے کیا کہہ رہا, سانو تیرا پتر مل گیا. او جناب خوش نہ کھلو. اس نے کہا جی کہاں؟ اس نے کہا حج واسطے گیا تو مکہ جو ان کے جو نبی ہیں مسلمانوں کے, ان کی بارگاہ میں وہ حاضر ہے, ان کو غلام بن گیا, انہوں نے خریدا. کہندے نے جی حارثہ کی اب جو خوشی تھی اس نے جناب اس وقت جو بھی اشرفیاں تھی یا جو بھی بیگ اس نے پیسوں کو اس وقت بھرا ہوگا پوری اس نے جناب زندگی کی جمع پوجی اٹھائی. ساتھ اپنے بھائی کو کعب, حضرت زید کے جو چچے, ان کو لیا تو نزدے نزدے فوراً پہنچا کدھر جی مکہ. آقا و مولا کی بارگاہ کے اس میں آ کے حاضر ہوا. حاضر ہو کے عرض کرنے لگیا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے زید, چھوٹا بچہ, تو بس اتنی سی گزارش ہے, اتنی سی عرض ہے کہ آپ ہم سے یہ فدیہ لے لیں اور آپ یہ ہم سے پیسے لے لیں اور ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. حضور نے پتہ کیا جملہ فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے کہ ہم بچے کو بلاتے ہیں, اگر تو وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے, لیکن جو در مصطفیٰ تو نہ جانا چاہے. حضور نے فرمایا جو نہیں جانا چاہتا نا تو پھر جب تسی یہ سمجھتے ہو پھر پوری دنیا کی اگر دولت بھی دے دی جائے نا مجھے تو پھر زید کو میں تمہارے حوالے کر نہیں سکتا. حضور دا بھی تو عشق ہے نا جی, ساڑھا کے عشق ہے, ہم تو کیا کرنا, ایک ذرا ہی ہے, تو حضور نے تو پھر کیسا عشق کرنا. حضور نے فرمایا جو نہیں جانا چاہتا نا میرا غلام تو پھر تمہارے حوالے مجھ سے وہ کیا نہیں جا سکے. اب صحابہ کہندے نے صحابہ حاضر خدمت سن دربار مصطفیٰ میں. حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ جائیے اور جا کے زید کو بلا کے لے کر آئے. اب کہتے ہیں جی 8 سال کا بچہ ہے, دور سے آیا, کیا دیکھا, آقا و مولا جلوہ گر. اب یہ وہ عشق مصطفیٰ ہے, حضور جلوہ گر ہیں اور ساتھ ہی ایک طرف اس کا پیو حارثہ اور ساتھ چچا اس کا کعب جون صاحب کھڑا ہے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب حضرت زید بن حارثہ آئے نا تو انہوں نے ایک واری بھی اک پٹ کے بھی اپنے پیو دے چاچے دی حل نہیں ویکھیا. حتیٰ کہ کئی سالوں کی جدائی ہے, آخر چھوٹا بچہ ہے, چاہے تو اے سی جاندے نال لپک جاندہ, لیکن دربار مصطفیٰ میں آیا, سامنے آقا و مولا کا چمکتا ہوا دہا چہرہ. صحابہ کہندے نے کہ اس بچے دا عشق ویکھیا, ایک واری بھی اک پٹ کے بھی نا اپنے پیو تے اپنے چاچے حال نہیں ویکھیا. حضور نے فرمایا, حضور کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں ہاتھ باندھ کے, مالک حکم فرمایا, آپ کا حکم تھا, میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا کہ ادھر دیکھیے یہ کون ہے. دیکھا, کہندے نے دیکھ کے نا پھر حضور کی طرف ایک دم دیکھنے لگا. عرض کی مالک ایک میرا باپ ہے, ایک میرا چاچا ہے. حضور نے فرمایا آپ کو لینے آئے ہیں, جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا مالک میں تو کبھی نہیں جاؤں گا. ان پیو تے چچا جناب پریشان, انہوں واسطے تے نواں ایک جملہ سی نا, وہ تے پریشان حیران کن. انہوں نے کہا جناب میں نہیں جاؤں گا. باپ نے بولا ہماری طرف دیکھ, میں تیرا پیو, ساتھ میرا تیرا چاچا. انہوں نے کہا تو پیو ضرور ہے, چچا ضرور ہے, لیکن خدا کی قسم دنیا میں کسی چیز کو میں آقا و مولا مالک و مختار کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا دنیا کسی بندے نو, دنیا کسی شے نو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا. تو چاچا پیو غصے چ آ گئے. اس پیو نے پتہ کہ بولیا, اس کہا ہوئے تو جھلیں, اس کہا تینوں اپنی ماں دی جدائی دا بھی, ماں دی یاد بھی کوئی نہیں, نہ تینوں ماں دا خیال, نہ تجھے اپنا پیو یاد آ رہا ہے, ساتھ چچا ہے, تیرا پورا بچپن ہے, اپنا وطن ہے, اپنا علاقہ ہے, ہم تجھے لے کے جانا چاہتے ہیں واپس. تو پوری زندگی, اس وقت ایک تانا ہوندا سی نا, اس تانا مار دیتا. اس کہا تو پوری زندگی غلامی کا توق گلے میں سجا کے جینا چاہتا ہے, نہ تو اپنے علاقے جا رہا ہے, نہ تو اپنے وطن کو دیکھنا, نہ اپنی ماں کو, نہ پیو نو, نہ اپنے دوستوں کو, نہ اپنے بچپنے کو. کیا پوری زندگی تو غلام بن کے رہے گا؟ آپ نے فرمایا یہ عام غلامی نہیں, یہ آقا و مولا کی غلامی ہے. ان کا یہ عشق مصطفیٰ, یہ غلامی مصطفیٰ ایسی ہے کہ پوری دنیا کے تاج و تخت بھی اگر مجھے دے دیے جائیں وہ ہیٹ ہے. آقا و مولا کی غلامی میں ایک ایک سانس لینا ہر چیز سے افضل اور اعلیٰ. تو پھر بس گال اور مکریے, ٹھیک ہے. جب صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے 8 سال کے کم سن صحابہ رسول کا یہ عشق دیکھا نا, کہتے ہیں اسی بھی اش اش کر, اسی بھی حیران ہو گئے کہ یار ایسا عشق مصطفیٰ ہے, نہ باپ کا خیال ہے, نہ ماں کا خیال ہے,
نہ بچپنے کا خیال، پوری زندگی غلامی میں گزارے گا. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے وفا کی نا آقا و مولا کے ساتھ اس طرح، تو پھر حضور کس طرح نوازتے؟ سنو جی. کہندے نے کہ جیسے انہوں نے یہ عشق وفا کا اظہار کیا نا کہ نہیں جی یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں، پیو نو چچے نو سیدھا جواب دیتا. کہندے نے آقا و مولا اتنے خوش ہوئے. اب آقا و مولا کے نوازنے کی باری آ گئی. حضور بڑا نوازتے ہیں. کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شش سے کھڑے ہوئے. آقا و مولا نے حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ تھاما، پیو تے دادے نو چھڑیا تو آقا و مولا نے اٹھ کے خود حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ تھاما. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھلے میدان کی طرف گئے. صحابہ کو عرض فرمایا کہ جائیں جا کے سارے اہل قریش، سارے اہل مکہ کو بلا کے لے آئیں. پورا مجمع جو ہے وہ سامنے اکٹھا جمع ہو گیا. اب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام نبیوں کے امام ہیں، جو عقیدہ جو جن کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا، جو تمام نبیوں کے امام ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی تلیوں کے اوپر تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جن کی وجہ سے جنت بنی، دنیا کا کائنات کا ایک ایک ذرہ بنا. آج وہ مالک و مختار پر آپ نے اعلان کیا فرمایا؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے پیو نے تانا ماریا سی نا کہ کیا تو پوری زندگی غلامی کی زندگی گزارے گا. حضور نے فرمایا سنو کہ یہ زید بن حارثہ یہ آج کے بعد مجھ محمد عربی کا بیٹا ہے. دسو جی اتنی جی وفا کی تھی حضرت زید بن حارثہ نے. حضور نے فرمایا کہ سنو کہ یہ زید بن حارثہ آج کے بعد مجھ محمد عربی کا بیٹا ہے. واقعہ جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب. حضرت زید بن حارثہ نے کیا نا مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا. اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. احتیاج دے داڑھی منڈے نات خوان ہے نا جی، ٹھیک ہے، جن کو حق ہی یہ حاصل نہیں ہے کہ جو ہمارا عقیدہ بیان کرے. واللہ جو خود فاسق فاجر ہے اس سے کیا بات کر دیں. ٹھیک ہے. آج دا دستو جی ایک شہری ہے نا، میں اور آپ شہری ہوئے تو کیا اسی ڈائریکٹ جرنیل دے نال مخاطب ہو سکتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، درخواستیں دیں، پھر سفارشیں دیں. 6 مہینے بعد ملاقات دا ٹائم، وہ بھی 2 منٹ ملاقات آستے جاؤ گے، 10 جگہ تے تلاشی ہوئے گی، کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی وہ بتایا جائے گا. یہ آداب ہیں وزیر اعظم کے. تو بتاؤ جی آج کا امتی براہ راست حضور کے ساتھ کس طرح مخاطب ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں بلا لیں. امیر المجاہدین فرماندے سے تو قبلہ اول بیت المقدس فتح کر کے آئے ہیں، تو اتنا دلیر ہو گیا، اتنا بے باک ہو گیا کہ براہ راست تو حضور کے ساتھ جناب مخاطب ہو رہا ہے. سنو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آخر گالتے ہیں نا قیامت تک جب بھی عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کے تذکرے چھڑیں گے، اور جب بھی عشق و محبت کا نعرہ لگے گا، قیامت تک حضور کی محبت عشق و وفا کی وجہ سے ہمیشہ اعلیٰ حضرت کا ہی نام آگے لیا جائے گا. عشق و محبت، عشق و محبت. آپ تو انہوں نے پوچھیا بندیاں نے، انہوں نے کہا تسی بڑے حضور کے غلام ہو، بڑی آپ کی قربانیاں نے، تو بتائیں پھر آپ کو حضور سے کیا چاہیے؟ تو آپ نے پتہ آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ حضرت ضرور ہوں، وقت مجدد بھی ہیں، امام بھی ہیں. آپ نے فرمایا لیکن خدا کی قسم میری یہ حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں براہ راست آقا و مولا کے دست اقدس سے کچھ لے سکوں. انہوں نے کہا میرے تو اتنے اوقات ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ہاں اتنی ضروری عرضی ہے آقا و مولا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میرا آپ نے اتنا خیال ضرور رکھنا کہ جس دن روز حشر آپ اپنے اچھے کو حوض کوثر اپنے دست اقدس سے پلا رہے ہوں گے نا، تو وہ جام آپ کے پلاتے پلاتے ابو بکر صدیق کے پیتے پیتے اس کی ایک بوند ایک چھینٹا اڑے احمد رضا کے سینے پہ پڑ جائے تو احمد رضا یہ مان لے گا کہ پوری زندگی کا آج مجھے سرمایہ مل گیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم فقیروں کو یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان. ٹھیک ہے. تو حضور دے نال محبت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے؟ انے واہ محبت کرنی ہے، انے واہ. پھر دسو جی جتنی مرضی ویسے وفاداریاں سے کر لیں گے، کدھر صدر آ کے ادھر بیان کرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کدھر وزیر اعظم آ کے بیان کرے گا
یہ اعلان کرے گا کہ میرا اللہ اللہ دے رسول دے نزدیک پتر ہے، میں اس کو نوازاں دا بھی اور گھر دا اس کو فرد بھی بناواں، ٹھیک ہے۔ او تے بڑی دور دی گل، کسی چیئرمین نال اتنی کسی وفا کرو، او بھی کدے اعلان نہیں کرے گا۔ یہ اعلان کوئی کر سکتا ہے تو آقا و مولا نہیں سکتا، فرمایا کہ نہ فرمایا۔ پھر وہ ایک لمبی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کئی عرصہ تک لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد ہی کہتے رہے، تو وہ پھر آگے پھر رب کا حکم آ گیا، خبردار جو پالکی کے یا جو بچے ہیں ان کو اپنے اصل باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے، لیکن وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی، انہوں نے تو وفا کی نا حضرت زید بن حارثہ نے، تو بس گل انہوں نے کہی ہے، گل یہ ہے کہ آخر کوئی وجہ تو ہے۔ آج تھوڑی جی چلو پیسے کے لحاظ نال بھی گل کر لیے، دنیا بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ بتائیں جی مسلمان کو در مصطفیٰ کے علاوہ کہیں اور سے خیرات لینا جچتی ہے؟ اسی اٹھتے ہیں ایف اے ٹی ایف کے پاس، ابھی پھر ان کی شرائط آ گئی، خدا کی قسم انہوں نے سب کچھ کیا، آسیہ ملونہ گستاخوں کو رہا کیا، حضور کے غلاموں کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے، اور حضور کے غلاموں کو انہوں نے پھانسیوں تک لے کے گئے، علماء کرام کی داڑیاں انہوں نے نوچ لی، سید زادیوں کے منہ پر تھپڑ مارے، چادر چار دیوارے کا تقدس پامال کیا گیا، مسجد وزیر خان کے محراب کے اندر کنجری جو ہے وہ رچوائی گئی، اور بوٹوں کے ساتھ دروازے توڑ کے مسجد کے اندر داخل ہوا گیا، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سیاستہ کی جو کتابیں تھی وہ اٹھا کے نیچے پھینکی گئی، جو کر سکتے سن انہوں نے کیتا۔ پھر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، نہیں ڈالا گیا، پھر مسجد کے سپیکر جو ہیں وہ اتارے گئے، جو کر سکتے سن انہوں نے کیا۔ بتاؤ جی یہودی راضی ہو گئے، نصرانی راضی ہو گئے، کیونکہ رب کا یہ قرآن ہے، رب کا یہ فیصلہ ہے، جو کچھ مرضی۔ ابھی پھر انہوں نے پتہ نہیں 60 شرائط جو اور دے دی کہ آپ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ رب نے فرمایا یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جس وقت تک کہ تم اسلام اور حضور کا دامن چھوڑ کے تم خود نصرانی اور یہودی نہ بنو۔ اس سے نیچے نیچے جو تسی کہو نا کہ تو راضی ہو جان گے، مسلمان نے زیب دین دیے کہ درم مصطفیٰ کے خیرات کو بندہ چھوڑے، پھر کبھی ایف اے ٹی ایف کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ایک کے در، کبھی دوسرے کے در، کبھی در بدر۔ ہم لبیک والے یہ کہتے ہیں جب چاندے ہو نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمینی خزانے ملک پاکستان کے اندر اگل دے، جب چاندے ہو پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کے تاج و تخت تمہارے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیے جائیں، تو پھر فارمولہ یہی ہے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ آج چلو در مصطفیٰ کی طرف لکھاں روپے تنخواہ لین والے پریشان بیٹھے ہیں، لکھاں روپے تنخواہ لین والے پریشان بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو ایک پولیس کے حوالے سے، چونکہ میں خود 9 سال پولیس میں بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے، تو وہ ساڈا ایک نا اتوں آئی جی دفتر تو سانو میسج آ گیا، انہوں نے کہا جناب گن مین بھیجنا ہے آئی جی کی رکھوالی کے لیے، ساتھ ایز اے گن مین وہ ڈیوٹی کرے گا، لیکن وہ بندہ ایسا ہو کہ صحیح ٹرینڈ۔ تو ساڈے کو ایک لڑکا سی بھائی بڑا ٹاپ کلاس ہو جناب، وہ نشانہ باز سی، تو میں نے نا اس کو جو نا بھیج دیا آئی جی آفس، آئی جی دی ایز اے گن مین رکھوالی ہو گیا۔ 3 دن کے بعد آئی جی کے ایس او کا، میں خود سٹاف افسر تھا جیل میں، اس کے سٹاف افسر کا مجھے فون آیا، وہ کہندا جناب تسی بندہ بھیجے تو بندہ غائب ہے۔ جی غائب کس طرح ہے؟ کہندا جی ہوتے آئی جی صاحب اسلام آباد ایک جگہ تے گئے نے میٹنگ تے، تسی بھیجے تے 1-2 دن بعد وہ بالکل چپ ہو گیا۔ آئی جی صاحب گئے نے میٹنگ واسطے، ٹھیک ہے، تو وہ جیسی میٹنگ ختم ہوئی ہے تو باہر اگے پیچھے گڈیاں کھلوتی سن، تو وہ بھی باقی بھی گارڈ تو بھی، آئی جی جیسی آیا بیٹھا گاڑی میں، تو کہندا وہ بندہ تو ہے کوئی نہیں سی، تو پھر ظاہر گل ہے اس کو ڈھونڈ تو نہیں سکتے تھے، ہم نے جانا تھا، ہم نے کہا پیچھے آ جائے، کہندا وہ دن آج دا دن سرکاری دفتر تو غائب ہوا ہے، ملے کوئی نہیں کدھر ہے؟ اسی جناب مقامی جہاں تھانہ ہے وہ وانا وزیرستان کا رہن والا سی، ادھر جناب ڈی پی او سے بات کی، وہاں اس کے گھر میں بندے بھیجے، کوئی اتا پتہ کوئی نہیں جی کدھر ہے۔ ایک دن میں صبح ستا ہے، چھٹی سی اتوار دا تھی، اس آیا وائرلیس آپریٹر، مجھے کہنے لگا جناب ہوتے بندہ آیا تو ملنے واسطے، میں کہا جی کون؟ اس نے اسی باغی باغی کہنے تھا پیار، کہتے جی باغی ہے، آیا تو میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، میں کہا باغی تم کدھر ہوئی؟ وہ آئی جی تیرے مگر تے پورے پاکستان دی فورساں تیرے مگر تے تم کدھر غائب ہو گیا؟ مینوں کہندا جی گل یہ ہے کہ مینوں بھاویں تسی ڈسمس کرا دیو، بھاویں کورٹ مارشل کرا دیو، مینوں کٹ دیو، دوبارہ میں آئی جی دے کول نہیں پئی، بے شک پرچہ۔ میں کہا کیوں ہے؟ کہ بات سمجھنے والی ہے، ایسے نہیں کوئی مذاق میں یا مذاق، اور سمجھانا آئی جی ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نوری مخلوق ہیں، ہم دنیا کے جناب بڑے مالک ہیں، ہٹو بچو نکلو تو اشارے بند سارا۔ کہتے جی میں جدو گیا نا آئی جی دے کول، ایس او نے اس نے کہا کہ جناب انہوں نے بھیجا جی آپ کا پرسنل گن مین ہوگا، ہر ٹائم گھر میں بھی ساتھ میں۔ کہتا جناب میں گیا اس دی رکھوالی واسطے، تے جا اس دا سٹاف افسر ہے سی، اس نے مجھے اتنا بڑا شاپر پکڑا، تے شاپر ایسی گولیاں دا، ٹھیک ہے،
اس کیا کہ جناب اے گولی ہے، یہ صبح ناشتے سے پہلے، یہ 2 گولیاں ناشتے کے بعد، یہ 10 بجے چائے پئیں گے تب ہے، یہ 12 بجے، یہ کھانے سے پہلے دن کے، یہ کھانے کے بعد، یہ شام کی جو چائے ہوگی یہ اس سے پہلے ہے، یہ رات کو کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ اتنی گولیاں جو ہے وہ سونے سے پہلے دینی ہے۔ تب آئی جی صاحب کو نیند آنی ہے، کہتے جس ٹائم میں ویکھیاں گولیاں تو میں کہا اے تو اتنی خدمت میں ماں جا کے کرا تو جنتی ہو جاواں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا جس ٹائم میں نے گولی دیکھی میں کہا اے نہ صبح والی راتی دے دوا، راتی والی صبح دے دوا، آئی جی مرے تے میرے بچیاں تے بھی پرچہ ہو گیا، اس کہا میں ہر شے چھوڑی تے میں نس گیا۔ بتلانے کی ضرورت آپ کو یہ ہے کہ جو لوگ سب کچھ پا کے بھی کئی لاکھ تنخواہیں ہیں وہ رو رہے ہیں، تے ڈپریشن دے بھی مریض، شوگر دے بھی مریض 10 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی بی پی جگہ تے کوئی نہیں آندا، اور 20 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند کوئی نہیں آتی، لکھاں تنخواہ لے کے پروٹوکول لے کے بھی وہ پریشان ہے۔ یہ مولوی ہے جو حضور کے نام پر آج بھی 12,000 روپے تنخواہ لے کے خوش ہے۔ آپ کتنی سیالوی صاحب کتنی گولیاں کھاندے ہو جی؟ میرے 7 بندے ہیں، یقین کرو واللہ یہ ابھی آپ ان سے پوچھ لیں، اے پریشان ہوندے نے مینوں ویکھ کے، کہندے نے جناب تسی لیٹ دیو 2 منٹ دے اندر تسی سہ جاندے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ تو کوئی گولی نہیں لے رہے، کیونکہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو جدو گل آئی نا دین دی، تو پھر 9 سال کی سروس تھی، ڈائریکٹ میں افسر بھرتی ہویا، تو وردی اتار کے نا حکومت کے اس طرح میں نے منہ پہ ماری، تو لوگ کہتے ہیں نا روٹی کتنا آئے گی، تو اس بھی میرے تو یہ پوچھیا، اور میں نے ڈی آئی جی کہنے لگا کہ یار آپ جوان ہیں، آپ کی سالانہ رپورٹیں جو ہیں وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہیں، آپ کی 32 سالہ نوکری جو ہے وہ رہتی ہے، تو بڑی آپ کی پروموشن ہے، بڑا آپ نے اوپر تک جانا ہے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تسی مولویاں نہ لگ گئے، تسی کہتے ہیں یہ نظام مصطفیٰ کو نفاذ کریں گے، یہ یہود و نصرانیوں کے ایجنٹوں کو گرائیں گے، حضور کا دین تخت پر لے کر آئیں گے۔ ممتاز قادری کی تحریک میں آپ ہیں، آپ علامہ خادم حسین رضوی کا ساتھ چھوڑ دیں، تحریک کا ساتھ آپ چھوڑ دیں، تو نہیں تو اسی تو آڈنوں کٹ دیں گے نوکری، تو اسی کیا کٹ دیو۔ تو میں نے وہ کہنے لگا کہ جناب پھر ہمیں جاتے ہوئے یہ تو بتا دیں، ابھی اگر آپ کو نکال دیا گیا 9 سال میں روپیہ آپ نے حرام کا کھائے گا کوئی نہیں، 1 روپیہ تسی رشوت لے ہی کوئی نہیں، تو پھر دسو نوکری چلی جائے گی، تنخواہ بند ہو جائے گی، تو پھر آپ کے گھر کا چولہا پانی کس طرح چلے گا؟ بیوی بچوں کو روٹی کون کھلائے گا؟ تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں کہا یاد رکھو کہ اگر اے بی سی ڈی اگر ہمیں روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا۔ تو دوستو جی اسی کوئی بھوکے مار گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اشرا مبشرہ میں سے ٹاپ 10 رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جدو مدینہ چھوڑ کے گئے نا، مکہ چھوڑ کے ہجرت آپ نے فرمائی، اور آپ جو ان سے ہے وہ مدینہ پاک چلے گئے، تو پھر آقا و مولا نے آپ کی مال کے اندر برکت کی دعا فرمائی، خالی آپ گئے سنا حضور دے دین آستے چلو تے صحیح، پھر مالک و مختار کنڈ نہیں لگن دیں دے، کہتے ہیں خدا کی قسم رب نے آپ کو دنیا میں اتنا مال عطا فرمایا، اتنا مال عطا فرمایا، اتنا مال عطا فرمایا کہ جدو آپ دے تجارت آستے اونٹ لدے ہوئے جاتے تھے تو ان کی قطاریں نہیں گننے ہوتی، ازواج مطہرات کو لاکھوں روپے جون سے ہے وہ آپ ہدیہ جون سے پیش کیا کرتے تھے، تو جب دنیا تو جان لگے انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے میرا تقسیم کرو تقسیم کرو تقسیم کرو، تیز ہوا تو بھی زیادہ آپ سخی بنے، اتنی آپ نے سخاوت کی۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ جون صاحب نے تقسیم کر دیا، صرف ایک چیز رہ گئی، دنیا تو آپ چلے گئے نا، صرف ایک چیز باقی رہ گئی، اور وہ کیا تھا؟ وہ سونے کا ایک بہت بڑا بلاک تھا، سونے دا۔ آج بتاؤ جی آج 1 تولہ 1,90,000 دا ہو چکے 92 دا، 2 لاکھ دے قریب 1 تولہ ہے، تو کہندے نے کہ وہ اتنا بڑا پہاڑ نما ایک بلاک سونے دا خالص، اور پھر بھی رہ گیا، تو کہندے نے جڑے آپ دے وارث ہے سن نا، تو کئیاں تے بیلچے تے کلاڑیاں لے کے توڑن واسطے، تے پھر بھی باواں تے مونڈے انہاں دے جواب دے، پھر بھی باواں تے مونڈے جواب دے گئے۔ بس بات یہی ہے کہ آپ لوگوں کا آج حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے فتنے جو رات اندھیری کالی گھٹا کی طرح چھا جائیں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے آپ دین کا کام کریں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے فتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے، اتنا بندہ بوڑھا ہو جائے، اتنا لاغر ہو جائے، اس نے پھر دین کا کیا کام کرنا؟ آگے حضور نے فرمایا کہ ایسی بیماری آنے سے پہلے، تندرست ہیں تو دین کا کام ہوگا، ان کینسر ہو جائے، 10 بوتلیں خون کی اور ادھر ادھر لگی ہیں، منجی تے پئی ہوئی سے یہ کام کرائیں گے، اور ایسا بھوک ایسا افلاس آنے سے پہلے ہم ملک پاکستان چلا نہ کرے، خاص آ جائے، خود کھانا سے بیوی بچے ماں باپ کو کھلانے کے لیے دانا نہ ہو، جیسے کہ یہ کام کرائیں گے، اس واسطے اج وقت ہے، اج تسی کام کرو۔ تو بس جب آپ نے نسبت جوڑ لینی ہے نا حضور کے ساتھ، ٹھیک ہے، خدا کی قسم مالک پھر کدے کنڈ نہیں لگن، مالک کنڈ نہیں لگن دیں گے۔ غیرت ایمانی جو ہے نا وہ آپ نے پیدا کرنی ہے۔ تسی تے میں اپنے ماں دے بارے گل سن دیں، ٹھیک ہے،
تو پھر